آپ کچھ بولیے مائک ٹیسٹ کرنے کے لیے. یہاں لکھا ہوا ہے ریڈنگ ہال میں آپس میں گفتگو کرنا سخت منع ہے اور آپ یہ گفتگو کر رہے ہیں. میرا پورا نام شیخ احمد اقبال ہے، قلبی نام احمد اقبال ہے. میں اورنگاباد پیدا ہوا ہوں 5 نومبر 1940 کو. میرا تعلیمی سفر بڑے عجیب و غریب ماحول میں ہوا. جب پولیس ایکشن ہوا تو میں 1947 میں 7 برس کا تھا اور ہم لوگ سٹی سے باہر دور سینٹرل جیل نام کی جو علاقہ ہے وہاں پر ہمارے والد صاحب ملازم تھے، ان کو کوارٹر ملا ہوا تھا، وہاں پر رہا کرتے تھے. میں نے ہرسول کے پرائمری اسکول سے 4تھی پاس کر لیا تھا، لیکن 5ویں جماعت کے لیے شہر میں آنا ضروری تھا. کوئی ایسا سورس نہیں تھا. اس دوران تانگے ہوا کرتے تھے، وہ بھی خال خال ہوتے تھے. سائیکلیں بہت کم لوگوں کے پاس ہوتی تھیں. یہ موٹر سائیکل رکشے وغیرہ یہ تو نئے زمانے کی دین ہے. بسیں بہت تاخیر سے چلتی تھیں اور ایک ہی بس چلتی تھی جو اجنتا تک جاتی تھی اورنگ آباد سے. تو ہمارے آنے اور جانے کا سوال پیدا ہوا اور والد اور والدہ کے سامنے سوال تھا کہ بچے کو روزانہ اسکول کون لے کر جائے گا اور کون لے کر آئے گا. تو وہ تقریباً 1.5-2 سال اس پہ نکل گئے. میں گھر پہ ہی رہا. چونکہ جنگل کا علاقہ ہے، ہم لوگ نکل جایا کرتے تھے گھومنے پھرنے کے لیے، جنگلوں میں گھومتے تھے. ایک دن ہماری والدہ نے کہا کہ بھائی ان کی شرارتیں بڑھتی جا رہی ہیں، ان کو اب لے جا کے شریک کراؤ اور ان کے دن بھی بہت بیتتے جا رہے ہیں. تو ہمارے مجلے بھائی نواب صاحب، وہ جو اس زمانے 7ویں جماعت میں پڑھتے تھے، اور انہوں نے اپنی سائیکل پر بٹھایا اور یہاں لائے. یہاں کے مڈل اسکول میں شریک کرنے کے لیے جب لے کر گئے تو وہاں کے مولوی صاحب نے کہا کہ میاں بہت دنوں بعد میں آئے تم، یہ بچہ بھول بھال گیا ہوگا، اس کو یاد نہیں ہوگا کچھ بھی، اس کو ایسا کرو پھر سے 4تھی جماعت میں شریک کرو. ہمارے بھائی صاحب کو بھی اتنا سمجھ میں نہیں آیا، ہم تو بخیر بچے ہی تھے. وہ بھائی نے ہمارے کو چلی پورے کے مرکزی تحتانیہ اسکول میں لا کے شریک کرا دیا. وہ بھی بہت دلچسپ واقعہ ہے کہ وہاں پر جو مولوی صاحب بیٹھے تھے، مولوی سید کریم علی صاحب بہت مشہور ٹیچر تھے اورنگ آباد کے، وہ بالکل سامنے بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے ہم دونوں کو دیکھا، اپنے پاس بلایا، ماجرا پوچھا کہ وہ آئے، کیا بات ہے. بھائی نے کہا کہ بھائی ایسی سی بات ہے، اس کو لے کے گئے تھے 5ویں میں شریک کرنے کے لیے. وہاں کے مول صاحب نے کہا کہ 4تھی میں شریک کر دیجئے، ہم 4تھی میں شریک کرانے کو لے کے آئے. تو انہوں نے والد کے بارے میں پوچھا. والد اتفاق کے ہمارے ان کے دوست نکلے. ارے بھائی داؤد بھائی کے بچے ہیں تم، جاؤ ان کو بولو کہ میں نے اپنی جماعت میں بٹھا لیا، 16 جماعت میں بٹھا لیا. انہوں نے 3ری میں گویا مجھے شریک ہونا تھا 5ویں میں، شریک کیا گیا 3ری میں. یہ ملک کی آزادی کے فوراً بعد کا واقعہ 50 کا 51 کا. گویا میں نے پھر 3ری پاس کیا، 4تھی پاس کیا، 5ویں میں میں ماڈل مڈل اسکول پہنچا. وہاں سے میرا جو ہے تعلیمی سفر گویا شروع ہوا. اور اس کے لیے ہم کو جو ہے سینٹرل جیل سے شہر تک یا تو سائیکل پر ڈبل سیٹ آنا پڑتا تھا، یا کوئی بیل بنڈی والا مہربانی کر کے بٹھا لیا تو بیٹھ جاتے تھے. انہیں پیدل آنا پیدل جانا اس دور میں میرا معمول تھا. برسات میں اور بری حالت ہو جاتی تھی. دلی گیٹ سے لے کر آزاد کالج تک کیچڑ رہا کرتا تھا تالاب کی وجہ سے. سلیم علی جو تالاب ہے وہاں تک جو بہت خستہ ہوتی، سائیکلوں کے ٹائروں میں کیچڑ پھنس جایا کرتا تھا. ہم پیدل آتے تھے، پیدل جاتے تھے. تو اس کے بعد میں 1957 میں والد صاحب ریٹائر ہوئے. ہم لوگ سٹی میں آ کر رہنے لگے اور پھر جو میں جانے لگا ماڈل مڈل اسکول میں. وہاں سے 5م پاس کیا، 6م 7ویں پاس کرنے کے بعد میں
پھر میں ملٹی پرپز جا کے شریک ہوا. وہ وہاں سے جو ہے اپنے 11th پاس کیا. یہ وہ زمانہ تھا، جیل پر رہنے کا زمانہ وہ تھا کہ مجھے پڑھنے لکھنے سے دلچسپی پیدا ہوئی. وہ یہ کہ اس زمانے میں اسکولوں میں سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا یہ نظم پڑھائی جاتی تھی، اور بچوں کی پسندیدہ نظم جو ہے تو یہی تھی. تو اس زمانے میں ہمارے جیل پر ایک صاحب تھے، نور خان صاحب، وہ ایک کتاب لے کر جا رہے تھے اور بڑے غصے میں تھے. میں چونکہ بچہ تھا نہ سمجھ کہیے مجھے، میں نے کہا خان صاحب کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ میاں جو محتمم کا بیٹا ہے سپرنٹینڈنٹ جیل وہ سندھی تھا. آپ کون سندھیوں کے نام جو ہے نی پر آ کے ختم ہوتے ہیں. اس کا سرنیم تھا بریانی. تو ان کا لڑکا جو نارائن تھا، اور نارائن اب کتابیں پڑھنے کے لیے منگوایا کرتا تھا. اس کی ایک دلچسپ بات ہے کہ سندھی زبان اور اردو زبان بہت ملتی جلتی زبانیں ہیں. ایک سائیکی زبان بھی ہے، پاکستان بولی جاتی ہے. تو وہ جو آئے تھے پاکستان سے سندھی لوگ، تو ان کو مختلف عہدے دے دیے گئے تھے، لیکن ان کا کوئی سندھی اخبار نہیں تھا، سندھی ریڈیو نہیں تھا، اور جیل پر بڑے بڑے مکان میں اکیلا بیٹھا کرتا تھا. تو نور خان کو بولتا تھا تم جا کے میرے لیے کتابیں خرید کر لاؤ اور میں کتابیں پڑھوں گا. تو لا کے دیا تھا انہوں نے اقبال کی بانگے درا. وہ بانگے درا میرے پاس آج بھی موجود ہے، میں نے سنبھال کر رکھا ہوا ہوں. اور وہیں سے مجھے کتابیں پڑھنے کا، کتابیں خریدنے کا شوق ہوا. آج میرے پاس الحمدللہ چھوٹی موٹی لائبریری، اپنی ذاتی لائبریری ہے. تو کتاب میرے پاس موجود ہے. وہ کتاب، تو وہ کتاب پڑھنا، اس میں جو اچھی اچھی نظمیں تھی اقبال کی. تو پہلا جو ہے ہمارا پسندیدہ شاعر اقبال ہی ہوا. ملازمت، اس کا بڑا دلچسپ واقعہ ہے. واقعہ یہ ہوا کہ جب میں بی اے کا فائنل کا ایگزام دے دیا مولانا آزاد کالج سے، تو مجھے جے پی سی صاحب جو ہمارے دوست بھی تھے، سرپرست بھی تھے، ہمارے تعلیمی ذوق و شوق کو آگے بڑھانے میں ان کا بڑا ہاتھ رہا. ان سے میری ملاقاتیں ہوتی تھی. شاہگنج میں ایک ہوٹل تھی جو آج نہیں ہے، ایک بڑی بلڈنگ بن رہی ہے، اس کا نام تھا مدینہ ہوٹل. مدینہ ہوٹل کے بعد میں اس کا نام رکھا گیا لکی ہوٹل، پھر بعد میں لکی ریسٹورنٹ بنا. وہ ایک تاریخی ہوٹل ہے. اورنگ آباد میں جتنی شہر کی مشہور ادبی شخصیات جمع ہوتی تھی وہی جمع ہوتی تھی. ایرانی کی ہوٹل تھی، ایک آنے میں چائے ملتی تھی. اب آپ اندازہ کیجئے کہ ایک آنے میں چائے ملتی تھی اور گھنٹوں بیٹھتے تھے وہاں پر. 4-6 کرسیاں ایسی ڈلتے بیٹھتے تھے اور ادبی بحث ہوتی تھی. اس کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا تھا ایرانی کو. اس کو اعتراض اس لیے نہیں ہوتا تھا کہ اس میں جے پی سی صاحب شامل تھے، قاضی سلیم صاحب وہاں آتے تھے، صفی صدیقی آتے تھے، بشر نواز آتے تھے، اختر ناصر آتے تھے. یہ بڑے بڑے لوگوں کا مجمع ہوا کرتا تھا، اور ہم جیسے چھوٹے لوگ بھی وہاں پر پہنچ جایا کرتے تھے، جو ان کی صورت دیکھتے تھے، ان کی صورت دیکھتے تھے اور بہت کچھ حاصل کرتے تھے. تو نتیجہ یہ ہوا کہ ہماری اردو ذرا ٹھیک ہو گئی. آزاد کالج کا میگزین نکلتا تھا، مولانا آزاد کالج میگزین، اس کا میں ایڈیٹر رہا. اس میں میرے مضامین چھپے. اور جب میں ملٹی پرپز ہائی اسکول کا ٹیچر یعنی اسٹوڈنٹ تھا، تو ولی محمد خان صاحب جو ریاضی کے ماہر تھے، اپنے زمانے کے گولڈ میڈلسٹ تھے، وہ ہم کو پڑھانے کے لیے آیا کرتے تھے. وہ مجھے اچھی طرح جانتے تھے. جانتے اس لیے تھے کہ میری اردو ان کو پسند آ گئی تھی. ایک بار ہوا یہ کہ وہ کلاس میں آئے، ریاضی کا ایک سوال دیا
معمول کے مطابق، اور تمام بچوں سے کہا کہ چلو اس کا حل کرو، اور میں ریاضی میں کمزور تھا۔ آخر میں نے کیا کیا، ڈرتے ڈرتے لے جانا چاہا۔ اس دوران میں وہ ایک بچے کو ڈانٹ رہے تھے، ڈانٹے انہوں نے اور کہا کہ تم جو کچھ بھی کر رہے ہو اپنے لیے اچھا نہیں کر رہے ہو، اور فارسی کا ایک مقولہ پیش کیا انہوں نے، خود کردارا علاج نیست۔ میری اردو اچھی تھی، املا اچھا تھا، میں نے فوراً اپنی کاپی پہ لکھ لیا خود کردارا علاج نیست۔ انہوں نے مجھے آواز دیا، میاں ہوا کیا نہیں تمہارا؟ میں نے کہا ہو گیا، لاؤ بتاؤ۔ ان کی ایک اچھی عادت تھی کہ وہ ایک ایک بچے کا جب تک جواب نہیں دیکھتے تھے وہ جاتے نہیں تھے، اور 10 منٹ اور دیر ہو جائے۔ میں ڈرتے ڈرتے پہنچا، اپنی کاپی جیسے ان کے سامنے پیش کیا تو پہلی نظر ان کی اس پر پڑی، خود کردارا علاج نیست۔ بولے میں غلط لکھا تم نے؟ میں نے کہا صاحب صحیح لکھا۔ میں کہہ رہا ہوں غلط لکھا تم نے، اور آپ دیکھیے میں کہاں، اور ولی محمد خان صاحب کہاں، بہت پہاڑ میرے سامنے، اور میں ایک معمولی سی ہستی۔ تو انہوں نے کہا میں کہہ رہا ہوں کہ تم نے غلط لکھا۔ تو میں نے بڑی جرات کر کے پوچھا، سر آپ بتا دیجیے کیسا، کہاں غلطی کیا میں نے، کیونکہ میرے حساب سے صحیح لکھا تھا۔ تو انہوں نے کہا دیکھو یہ علاج جیم کے نیچے تم نے جو زیر بنایا ہے، یہ فارسی میں زیر نہیں لکھتے، جے پی سیدھ کا جے لکھتے ہیں، جے لکھتے ہیں، علاج نیست، یہ غلطی کیا۔ وہ ہمارے زیر اور زبر کی غلطی ہوئی تھی، لیکن میں ان کی نظروں میں چڑھ گیا۔ اور جب میں ان کے سامنے انٹرویو کے لیے پہنچا تو میرے سامنے بہت سے لوگ تھے، اردو پڑھانے کے لیے ٹیچر کی ضرورت تھی، جے پی سی صاحب بیٹھے ہوئے تھے، مجھے یقین تھا کہ کچھ نہ کچھ سفارش کریں گے وہ۔ تو جے پی سی 2-3 لوگ جا چکے تھے، میرا نام پکارا گیا، میں جیسے پہنچا تو دیکھ کے خوش بھی ہوئے، اور بولے اچھا آپ بھی آ گئے کیا، بی اے کر لیا آپ نے؟ بولے صاحب رزلٹ آنے کا ہے۔ بولے پھر فرسٹ کلاس؟ میں نے کہا صاحب فرسٹ کلاس تھی، میں کم سے کم سیکنڈ کلاس ضرور پاس ہو جاؤں گا۔ بولے صحیح صاحب، یہ بچے کو لے لیجیے آپ، اس کی اردو اچھی ہے، ہینڈ رائٹنگ بھی اچھی ہے اس کی، یہ آپ کا دفتری کام میں بھی مدد کرے گا۔ ہم سب لوگ کھڑے ہوئے تھے، ایک جائیداد خالی تھی اردو پڑھانے والے کی، یہ جو بی اے بی ٹی اور پرانے جو تجربے کا ٹیچر تھے عمر میں زیادہ تھے، ان کو نہیں لے کر مجھے لے لیا گیا۔ یہ ولی محمد خان صاحب کا احسان رہا مجھ پر، تو میں وہاں سے اردو پڑھانے لگا۔ تو مجھے جو جاتے کے ساتھ ہی 10ویں اور 11ویں کی اردو دے دی گئی، اور تیاری کر کے جاتا تھا میں، اور نتیجہ یہ ہوا کہ میرا رزلٹ اچھا آنے لگا۔ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ مجھے اردو ادب سے دلچسپی تھی، پڑھتا لکھتا تھا، میں چھوٹی چھوٹی کہانیاں لکھتا تھا، شاعری بھی شروع کی میں نے، لیکن مجھے سب سے زیادہ متاثر کرنے والا ہے ابن صفی، اور وہ سب پڑھتا تھا وہ۔ اس زمانے طریقہ یہ تھا کہ یہ جو آپ کی لائبریری جہاں پر بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، اختر و ناصر لائبریری، اس طرح لائبریری وغیرہ نہیں ہوتی تھی، ہاں اسکولوں کی لائبریری ہوتی تھی۔ تو ہم لوگ ناول گھر سے جا کر ایک آدھے روز سے کتابیں لا کر پڑھتے تھے، جاتے تھے، اس کو پہلے سے بول کر رہتے تھے عباس بھائی میرا پہلا نمبر لگا نا، ارے میاں تم جو ہے بہت دیر سے کر کے لا کے دیتے، نہیں میں اسی دن دے دوں گا آپ کو، کتاب پڑھوں گا اور دے دوں گا، آپ بولے تو میں یہاں پر بیٹھ کے آپ کی سیڑھی پہ بیٹھ کے پڑھتا ہوں۔ چنانچہ 3 آنے دے کر بھی ہم نے جو کتاب پڑھی ہے، چند گھنٹوں میں پڑھے، 3 آنے دیے اور وہاں سے واپس آ گئے۔ تو ہمارے مطالعے کا شوق وہ تھا، اور ہماری اردو جو اچھی ہوئی ہے ابن صفی کی وجہ سے ہوئی ہے۔ ولی محمد خان صاحب ذکر کر رہا تھا، تو ریاضی پڑھاتے تھے ملٹی پرپز میں، اور ہم کو اردو پڑھائی مولوی یعقوب عثمانی صاحب نے۔ یعقوب صاحب بہت بڑے شاعر تھے، ان کا طرز گفتگو،
شاعرانہ انداز، ان کی ہر بات بڑی شاعرانہ تھی. وہ خصوصاً غزلیں سمجھاتے وقت بہت ہی اچھے موڈ میں ہوتے تھے، اور وہ اس زمانے کے جو استاد شعرا کی غزلیں جو کتاب میں ہوتی تھی بہت ہی نماز سے بہت اچھے دل پڑھاتے تھے. کرسی پر نہیں بیٹھتے تھے وہ جیسے میں بیٹھا ہوں کرسی پر، سامنے ٹیبل ہوتا تھا، ٹیبل کا ایسا کر لیتے تھے اور بیٹھتے تھے. تمام بچے جو ہے اس طرف بیٹھتے تھے اور بیٹھ کے بڑا بہت ہی اچھے انداز میں، کبھی کبھی تو ایسا ہوتا کہ ایک ایک شعر سمجھانے کے لیے ان کو 2 گھنٹے لگ جاتے تھے، اور کبھی ایسا ہوتا کہ 1 گھنٹے میں 5-6 شعر سمجھا دیتے تھے. تو یعقوب عثمانی صاحب ہمارے استاد رہ چکے تھے. میں جب آزاد کالج میں گیا 64 میں، 63 میں ایڈمیشن ہوا، 64 کے آتے آتے ہمارے جو اساتذہ تھے ان میں شفیق فاطمہ شہرہ بھی تھی، مجاہد علی صاحب تھے، ڈاکٹر مجاہد حسین حسینی، پھر بعد میں شمیم صاحب آئے، قاسم صاحب آئے کالج میں. تو اب کالج میں چرچا ہونے لگی کہ یہ کالج کا میگزین نکلنا چاہیے. اس زمان نقوی صاحب جو ہے ہمارے پرنسپل ہوا کرتے تھے، جو زکریا صاحب کے استاد تھے، بمبئی سے لائے گئے تھے. تو کمپٹیشن ہوا کہ جو بچے اس کمپٹیشن میں شریک ہوں گے اور جو فرسٹ آئے گا اس کو ہم اس کا ایڈیٹر بنا دیں گے. ہم نے مضمون لکھا اور مضمون لکھنے کے بعد میں اتفاق سے وہ میں فرسٹ آیا اور مجھے ایڈیٹر بنا دیا گیا. اب ایڈیٹر تو بن گئے، بہت خوش ہوئے ہم. وہ زمانہ ایسا تھا کہ اخبار میں اگر نام آ جاتا تھا تو ہم خوش ہوتے تھے، لوگ بتاتے دیکھو اخبار میں ہمارا نام آیا ہے. تو ہمارے شفیق فاطمہ شہرہ نے، مجاہد حسین حسین صاحب نے کہا کہ بھئی اب ایک مضمون لکھو تم. تو مجاہد حسین حسینی نے کہا کہ غلام ربانی تاباں پر مضمون لکھیے آپ. 1-2 دن میں جا کے میں نے ان سے کہا کہ صاحب میں لکھ نہیں سکتا، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. انہوں نے لائبریری میں جائیے اور جا کے میں نے کہا صاحب مقامی طور پر جو شاعر ہیں ان میں سے کسی ایک پر لکھتا ہوں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے یعقوب عثمانی صاحب پر مضمون لکھو. چنانچہ 1964 میں میرا پہلا مضمون آیا سراج ثانی یعقوب عثمانی. اب نام تو لے لیا ہم نے کہ مضمون لکھیں گے، تو مضمون لکھیں کیسا؟ تو ہمارے JPC صاحب نے، مجاہد حسین حسینی نے، شفیق فاطمہ شہرہ نے بڑی ہمت افزائی کی. مجاہد حسین حسینی JPC صاحب خود چلتے تھے، ان کے مقام پہ جاتے تھے، یعقوب عثمانی صاحب کے، ان سے گفتگو کرتے تھے. میں سوالات جیسے آپ سوالات کر رہے ہیں میں سوالات لکھ کر لے کر جاتا تھا. کبھی کبھی سوالات JPC صاحب لکھ کر دیتے تھے کہ بھئی یہ چلو یہ سوال پوچھو یہ سوال پوچھو. چنانچہ وہ سوال مضمون لکھا گیا، بہت پسند کیا گیا. خصوصاً یعقوب عثمانی صاحب بہت خوش ہوئے. اور میں سمجھتا ہوں 1964 میں بلکہ 64 تک کسی نے یعقوب عثمانی صاحب پر کوئی ایسا مضمون نہیں لکھا تھا جو میں نے لکھا. ایک طالب علم کوشش تھی، میں ایک طالب علم تھا، میں کیا اور میری بساط کیا، لیکن اس کے باوجود میں نے بہت اچھا مضمون لکھا. میں کہہ رہا ہوں، لوگ بھی کہہ رہے تھے کہ ایسا مضمون کم سے کم کوئی گریجویٹ ہی لکھ سکتا ہے، انڈر گریجویٹ نہیں لکھ سکتا. وہ مضمون لکھا میں نے، وہ پرنٹ ہوا، وہ آج بھی موجود ہے، آپ کی اس کتاب میں بھی موجود ہے پہلے حصے میں، میرا شہر میرے لوگ. تو یہ تو ہوا. تو لازماً یعقوب عثمانی صاحب کی جو ہے شاعری پڑھنی پڑی میرے کو. اور اس زمانے میں اقبال، غالب، میر، یہ ایسے شاعر تھے جن کو میں پڑھتا رہتا تھا، جو کورس کا حصہ بھی تھے. یہ شاعر ایسے ہیں جو پرائمری سے لے کر MA تک پیچھا نہیں چھوڑتے.
آپ دیکھو ہر جگہ میر ملیں گے آپ کو، ہر جگہ غالب ملیں گے، ہر جگہ اقبال ملیں گے. تو ہم نے جے پی سیت کی شاعری بھی پڑھی. اس زمانے میں جو ہے پھر مقامی طور پر میر ہاشم کا نام بھی سننے میں ملا. تو اس طرح جو ہے ہمارا وہ سفر شروع ہوا. ولی اورنگ آبادی وہ واحد شخص تھے اپنے زمانے کے جو بہت بڑے شاعر تھے، جن کی بڑائی کو میر نے ہی مانا ہے اور بڑے بڑے شاعروں نے. تو ولی اس کا بھی میر. لیکن اگر آپ عبد القادر سروری کی مرتب کردہ کتاب سراج اورنگ آبادی، کلیات سراج اورنگ آبادی پڑھیں تو اس میں بتاتے ہیں وہ کہ سراج اورنگ آبادی، ولی تو خیر ہے، سراج اورنگ آبادی کے اثرات کو قبول کرنے والوں میں میر ہیں، غالب ہیں، مومن ہیں، حتیٰ کہ اقبال بھی ہیں. سراج اتنے بڑے شاعر تھے. اب یہ اور بات ہے کہ سراج کو اتنی شہرت نہیں ملی. اس کی وجہ یہ تھی کہ سراج اپنے لڑکپن میں ذرا دماغی طور پر جذب کی کیفیت میں رہتے تھے. جذب کی کیفیت سے نکلتے نہیں تھے وہ، حتیٰ کہ کپڑوں سے بے نیاز ہو جاتے تھے وہ، اور وہ کہیں بھی گھومتے تھے. سب سے زیادہ خلدوات جاتے تھے. خواجہ برہان الدین صاحب کی درگاہ پر چبوترے پر جا کے بیٹھ جاتے تھے اور دیواروں پر کچھ نہ کچھ لکھتے تھے. اس زمانے ان کے جو شاگرد وغیرہ ہوا کرتے تھے جو ان کو پہچان گئے تھے کہ یہ بڑا شاعر ہے جوانی کی حالت میں، تو وہ لکھ لیا کرتے تھے. چنانچہ کلیات سراج جو مرتب ہوا وہ اس شاعری کی بنیاد پر ہوا جو دیواروں پر لکھی گئی یا ادھر ادھر کاغذات پر لکھی گئی. میرا ایک مضمون ہے میرا شہر میرے لوگ میں، عالم تصور میں سراج سے ملاقات، وہ پڑھیے آپ تو تھوڑا سا آئیڈیا آپ کو آ جائے گا. تو ولی اور سراج دو ایسے بڑے شاعر ہیں اورنگ آباد کے جنہوں نے سارے اردو ادب کو متاثر کیا. یہ اور بات ہے، مجھے کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ شمالی ہند کے لوگوں نے جنوبی ہند کے لوگوں کے ساتھ، دکن کے شعراء کے ساتھ انصاف نہیں کیا، کیونکہ پڑھے لکھے لوگ زیادہ وہ ادھر ہی ہوا کرتے تھے، لکھنؤ، دلی، کیونکہ سینٹر تھا وہ. دلی جو ہے پائے تخت تھا، لکھنؤ جو ہے شاعری کا، ادبی سرگرمیوں کا، ڈرامے کا مرکز تھا. تو وہاں کے جو لوگ لکھتے تھے وہ اپنے طرف کے لوگوں کی بڑائی کرتے تھے. ولی کا نام بھی اس لیے آتا ہے کہ ولی نے کئی سفر کیے تھے دہلی کے، تو ولی مشہور ہو گئے. سراج مشہور اس لیے نہیں ہوئے کہ ان کا کلام دباوا رہ گیا. وہ تو ہم کو احسان ماننا چاہیے عبد القادر سروری کا کہ انہوں نے کتاب مرتب کی ہے. اگر کتاب مرتب نہیں ہوتی تو شاید وہ آدمی اسی رہتا. ہاں، سراج اورنگ آبادی کے بہت کم نسخے لکھے گئے. اس دور پریس تو تھا نہیں، لوگ ہاتھوں سے نقل کر لیا کرتے تھے. تو کسی نے لکھ لیا ہوگا اور وہاں تک پہنچی ہوں گی بات، ان کے لائبریری میں موجود ہوں گی وہ. اور اس طرح آپ کا جو ہے پنچکی کا جو کتب خانہ تھا وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں کتابیں تھیں، وہ سب غائب ہو گئیں، سب غائب ہو گئی. وہ آزاد بلگرامی، شفیق اورنگ آبادی، سراج اورنگ آبادی اور بعد کے لوگوں تک، بلکہ میں سمجھتا ہوں عبدالحق صاحب تک بھی بات پہنچی وہ. اس کے بعد میں بھائی اب اس زمانے میں ادب سے عدم دلچسپی کی وجہ یہ بھی تھی کہ ملک ایک بڑے صدمے سے گزرا تھا آزادی کا. اس زمانے میں مسلمانوں پر جو سختیاں ہو رہی تھی، حتیٰ کہ مراٹھی نہ جاننے والے لوگوں کو بھی نوکری سے نکالا جا رہا تھا. کسی اسکول میں ٹیچر ہیں، آپ ٹیچر ہیں، آپ سے پوچھا جاتا مراٹھی آتی ہے آپ کو؟ ظاہر ہے کہ آپ جو اردو پڑھے ہوئے ہیں، فارسی پڑھے ہوئے ہیں، آپ کے باپ دادا جو فارسی اردو پڑھے ہوئے ہیں، آپ نے مراٹھی نہیں پڑھی، تو آپ کو موقع دے دیا گیا 1 مہینے 3 مہینے کے اندر جو ہے آپ
فلاں امتحان کا کامیاب کیجیے تو آپ کی نوکری برقرار رہے گی. چنانچہ سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں کو نوکری سے نکالا گیا صرف مراٹھی نہ جاننے کی وجہ سے. تو اب لوگ جو ہے روزی روٹی میں پھنسے ہوئے تھے. نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں نے پڑھنے لکھنے کی طرف دھیان اس لیے نہیں دیا کہ حکومت کا جانبدارانہ رویہ تھا. مسلمانوں کو کہیں ہمدرد نہیں تھی مسلمان. یہ حکومت اس زمانے کی حکومت ہوئی آج کی حکومت ہے, یہ مسلمانوں کو کہیں کوئی وہ نہیں ہے. ان کو صرف ووٹ سے غرض ہے آپ کو, اس لیے وہ آپ سے اچھی بات کر لیتے ہیں. تو اس زمانے میں بھی جو حکومت تھی انہوں نے, حکومت کے لوگوں نے کوئی زیادہ جو ہے اچھا برتاؤ نہیں کیا. نتیجہ وہ کہ لوگ پریشان ہونے لگے اور جس کے جو جی چاہے وہ کرنے لگے لوگ. تو وہاں سے کتابیں غائب ہونے لگی اور مجھ جیسے لوگوں نے وہ کتابیں خریدیں, کوڑی مول کتابیں خریدیں, کوڑی مول کتابیں خریدی گئیں. دیکھیے جیسے میں نے آپ سے کہا کہ لوگ پریشان تھے روزی روٹی کی وجہ سے, تعلیم کے نہ ہونے کی وجہ سے. آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں میں آپ کو کہ اس زمانے میں میٹرک پاس ہونے کے بعد میں آگے کی تعلیم کا کوئی انتظام نہیں تھا. مولوی عبدالرب صاحب آئے, انٹرمیڈیٹ کالج قائم ہوا, اور پھر بھی بہت سے بچے حیدرآباد جا کر انٹرمیڈیٹ کا امتحان دیا کرتے تھے. ایک دلچسپ بات اس میں یہ بھی ہے کہ اس زمانے میں اگر کوئی بچہ میٹرک نہیں ہوتا تو لوگ افسوس نہیں کرتے تھے. اس کے شادی بیاہ کا رشتہ جاتا تھا, لوگ کہتے تھے تو کوئی ہمارا بچہ نان میٹرک ہے. وہ نان میٹرک ہونا بھی فخر کی بات سمجھا جاتا تھا. تو تعلیم کی یہ جو کمی تھی, تو لوگ پریشان تھے. اس لیے لازمی طور پر وہ مختلف مشاغل ڈھونڈ لیا کرتے تھے. سینما ہے, کوئی قوالی کی محفل ہے, مشاعرے ہیں, اس میں وقت گزارتے تھے. جیسے آج ہمارے بچے موبائل میں جو ہے وقت گزار رہے ہیں, اس زمانے میں مشاعرے ہوا کرتے تھے, قوالی کے پروگرام ہوتے تھے, عرس ہوا کرتے تھے. یہ آپ کا جو ہے یہ بہت بڑا عرس ہوتا تھا. میں جانتا ہوں, میں نے دیکھا ہوں یہاں کا عرس, پورا میدان بھر جاتا تھا. 2 3 4 عرس ہوتے تھے. ان عرسوں میں جو لوگ جاتے تھے یا خلوت کے عرس میں جاتے تھے, دولتاوت کے عرس میں. تو لوگوں کے پاس جو ہے وقت گزاری کے یہی یہ تھے, یا پھر جو ہے کچھ کھیل وغیرہ کھیل لیا کرتے تھے. باقی جو ہے بعد کے زمانے میں جیسے جیسے لوگوں کو احساس ہوا کہ تعلیم کی طرف آنا چاہیے, تو تعلیم سے دلچسپی بڑھی. اور 50-51 کا جو زمانہ تھا وہ بڑا نازک زمانہ تھا. اسکول نہیں تھے, چھوٹے چھوٹے اسکول تھے, مکتب تھے. لوگ مولوی صاحب کے مکان میں جا کر بچوں کو پڑھواتے تھے, یا مولوی صاحب ان کے مکان میں جا کر پڑھاتے تھے. اور پرانے زمانے کا انداز تھا, ڈر رہا تھا. کوئی ڈی ایڈ نہیں, بی ایڈ نہیں, کوئی تعلیمی تحریک نہیں تھی. تو مولوی چراغ علی صاحب نے سن 1951 میں انجمن ارشاد تعلیم کی بنیاد ڈالی. ان کا بڑا احسان ہے ہم پر, بہت بڑا احسان ہے. انجمن ارشاد تعلیم قائم نہیں ہوتی تو مولانا آزاد کالج بھی نہیں بنتا, ذاکر حسین کالج بھی اسکول نہیں بنتا, کالج نہیں بنتا, محسن احمد اسکول بھی نہیں بنتا تھا. یہ جتنے تعلیم کا پھیلاؤ ہے اس کی ایک وجہ مولوی چراغ علی صاحب, شیخ لال پٹیل صاحب, مفتی ضیاء جنگ بہادر صاحب, امجد علی خان صاحب, اور بھی دوسرے اور لوگ تھے. عبدالرزاق صاحب, یہ جو طارق اقبال ہے نا, ان کے دادا مولوی عبدالرزاق صاحب, علی الدین صاحب, یہ ایسے لوگ تھے جنہوں نے اس زمانے کی ضرورت کو محسوس کیا. پرائمری اسکول قائم ہوا, ضیاء العلوم اسکول. آپ میرے مضامین میں دیکھیں گے, اس میں تفصیل ہے. اب وہ نہیں, اب آپ دیکھیے کہ ایک اسکول قائم ہوا
لوگوں نے اس کے اثرات قبول کیے. اس کے اثرات اس طرح قبول کیے کہ جالنے میں، پرونی میں، ناندیڑ میں، ادھر ادھر اسکول قائم ہونے لگی. بدرالدین صاحب نے جالنے میں قائم کیا. آپ کے ناندیڑ میں ایک صاحب ہیں باغوان برادری کے 2 بھائی، میں اکثر ان کا نام بھول جاتا ہوں. پرونی میں رشید انجینئر صاحب تھے. تو یہ چراغ علی صاحب وہ بیج اگر نہیں بوتے تو یہ اسکول قائم نہیں ہوتے. اور ضمناً میں آپ کو ذکر کر دوں کہ یہ وہی زمانہ تھا جب کاشف العلوم میں مولوی سعید خان صاحب حیدرآباد سے آئے اور انہوں نے کاشف العلوم کی بنیاد ڈالی. لیکن کتنا عجیب اتفاق ہے کہ 1951 عیسوی میں انجمن شاہ تعلیم کی بنیاد پڑی. اس کے ساتھ ہی 8 سال کے بعد میں کاشف العلوم کی بنیاد پڑی. وہ عصری تعلیم اور دینی تعلیم ایک ساتھ شروع ہوئی. کچھ زیادہ عرصہ نہیں ہوا. تو معلوم یہ ہوا کہ انجمن شاہ تعلیم کے قائم ہونے کا اثر دینی اسکول کے قائم کرنے والوں نے بھی لیا. آج جو ہے دیکھیے سارے مراٹھواڑے میں، سارے مہاراشٹر میں، بلکہ ہر علاقے میں دینی مدارس قائم ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ اس زمانے لوگوں نے ایک ایک بیج بویا تھا. وہ اگر بیج نہیں بوتے تو اتنے بڑے بڑے درخت نہیں بنتے تھے. ماڈل مڈل اسکول میں پیٹن کے ایک درگاہ کے متولی تھے. ان کے لڑکے تھے سید صلاح الدین صاحب. وہ ان کا تخلص نجیر تھا. میں 6ٹھی 7ویں میں تھا. لیکن جیسے میں نے آپ سے کہا کہ مجھے پڑھنے لکھنے کا، نظمیں لکھنے کا 6ٹھی 7ویں شوق پیدا ہوا تھا. تو میں ان کے سامنے جو اپنی تک بندی لیا کے پیش کیا کرتا تھا وہ اس کو درست کر دیا کرتے تھے. وہ 2-3 نظمیں وغیرہ میرے پاس آج بھی موجود ہیں ان کی. وہ میری نہیں ہے لیکن میں نے جو پیش کیا تھا اس کی نوک پلک درست کر کے انہوں نے پیش کیا تھا. تو کیا مطلب یہ ہے کہ میں تقریباً 55-56 عیسوی سے 1955-56 عیسوی سے جبکہ میں 15 یا 16 سال کا تھا مجھے پڑھنے لکھنے کا، شاعری کا، کہانیاں لکھنے کا شوق پیدا ہوا. اور اللہ کا شکر ہے کہ اس کو آگے چل کر مجھے موقع ملا. وہ بتا دوں آپ کو کہ میں خلداوت کے مولانا آزاد ہائی اسکول میں ہیڈ ماسٹر بن کر گیا. اس کی الگ کہانی ہے. تو اس زمانے بشر نواز صاحب اور کبیر احمد صاحب، آکاشوانی کے کبیر احمد صاحب جو پروگرام ایگزیکٹو تھے، وہ دونوں آ گئے خلداوت. اور جب انہوں نے دیکھا مولانا آزاد ہائی اسکول لکھا ہوا ہے تو کبیر صاحب بڑے جستجو میں رہتے تھے. انہوں نے کہا چلو یہ اسکول دیکھ لیں گے. وہ جو آئے تو میں بیٹھا ہوا تھا سامنے. بشر آ رہے ہوئے اقبال آئے، بولے یہاں پہ ہیڈ ماسٹر آئیے. میں بہت خوش ہوا کہ بشر نواز آ رہے ہیں اسکول میں اور اپنے ساتھ ایک اجنبی کو لے کے آئے ہیں. تو تعارف ہوا کہ صاحب یہ آکاشوانی کے پروگرام ایگزیکٹو ہیں. اس زمانے میں جو ہے میرا کوئی تعلق نہیں تھا آکاشوانی سے. ادھر بات ہی میں نے ان کی خاطر وضاحت کی. جب جانے لگے تو نہیں یار اقبال صاحب، کبیر صاحب نے کہا کہ آپ اردو کے ہمیں ہیں، کچھ لکھا کیجئے، لکھ کر لائیے ہمارے پاس، ہم آپ کا پروگرام آپ کی آواز میں نشر کریں گے. میں نے کہا بتائیے عنوان بتائیے، میں لکھ کے لاتا ہوں. فرصت، اس پر انشائیہ لکھیا. فرصت لکھ کر لے گئے. آپ یقین نہیں کریں گے کہ وہ کبیر احمد جو حیدرآباد کے رہنے والے تھے، بڑے نازک مزاج، انہوں نے پسند کیا کہ ہاں یہ ہمارے بہار کی ہے. چنانچہ وہاں سلسلہ شروع ہوا. یہ 1975 کی بات ہے. وہاں سے میں بے شمار میں انشائی لکھے، بچوں کو پروگرام کیے. بچوں کو پروگرام تو بہت کیے میں نے اپنے حضرت اسکول میں. خلداوت کے بچوں کا بھی، یہاں کے بچوں کو جمع کرتا تھا، ان کی نظمیں پڑھاتا تھا اور وہ لے کے جانا ان کو رکشے میں بٹھا کر. اور اس زمانے میں 40 روپے ملتے تھے ایک پروگرام کرنے کے. وہ لا کے بچوں کو تقسیم کر دیا کرتا تھا. ان کی چائے پانی کھانا پینا
سب میری طرف ہوتا تھا، پھر چیک کرایا ابھی. تو اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ بچے ایسے بھی ہیں جو لکھنے پڑھنے لگے ہیں، جس میں آپ کے سعید زیدی ہے، فاروق شمیم ہے. فاروق شمیم میرے شاگرد ہیں. آج دیکھیے وہ کس مقام پہ ہیں. وہ عظیم راہی ہے. تو یہ سلسلہ وہاں سے شروع ہوا کہ غالباً 75 سے میں آکاش وانی جڑا. جب نور الحسنین آ گئے آکاش وانی میں اناؤنسر کے طور پر، میرے بڑے اچھے دوست تھے. انہوں نے کہا کہ یہ اورنگ آباد کی شخصیات پر آپ مضامین لکھیے تاکہ اورنگ آباد کی ایک تاریخ بن سکے آگے چل کر. آپ لکھیے. کوئی تمہارا میرے علاوہ اور کسی نے لکھا ہوگا اور بہت کم تھا. میں تقریباً 40 لوگوں پر میں نے مضامین لکھے ہیں. تو پہلا مضمون میں نے چراغلی صاحب پر لکھا، پھر میں ہاشم صاحب پر ہے، جے پی سعید صاحب پر ہے، مولوی ولی محمد خان صاحب جو میرے محسن ہیں ان پر لکھا میں نے، یعقوب عثمان صاحب پر مضمون لکھا میں نے. تو اس طرح جو ہے تقریباً 40 لوگوں پر میں نے مضامین لکھے ابھی تک. کچھ آگے ہیں، کچھ آنے والے ہیں. تو وہ میرا سفر چلتا رہا جو یہاں تک آ کے پہنچا ہے. میرا شہر میرا لوگ تیسرے حصے میں، چوتھے کی تیاری میں ہو. اللہ نے چاہا تو آپ لوگ دعائیں رہی تو وہ بھی شامل کر لیں گے. سکندری وٹ صاحب سے میری ملاقات 1965 میں ہوئی تھی مولانا آزاد کالج میں. میں طالب علم تھا اور بھی ہزاروں طالب علم تھے، میں بھی ایک تھا. میری کوئی شناخت نہیں تھی سوائے اس کے کہ میں مولانا آزاد کالج کا میگزین کا ایڈیٹر تھا. اب ان سے کہا گیا کہ بھئی ان کا جو جشن منایا جانے والا ہے ان پر ایک مضمون لکھیے آپ. چنانچہ میں نے مضمون لکھا سکندری ورڈز. بہت اچھا مضمون ہے، بہت پسند آیا. سکندری ورڈز صاحب کسی کو پسند نہیں کرتے تھے. بڑے سے بڑا اگر آدمی آ جاتا تو اس کو جو ہے خاطر بھی نہیں لاتے تھے، مگر مجھ سے بڑی اچھی محبت سے بات کرتے تھے. ان کے پیش نظر تھا کہ ایک BA کا طالب علم وہ ایک مضمون لکھ رہا ہے اور اس معیار سے اونچا ہے جو گریجویٹ سے بھی اونچا ہے. تو انہوں نے بہت پسند کیا اور مجھ سے کہا کہ میاں میرے مکان پر آیا کرو. تو میں ان کے مکان پہ جاتا تھا. ان کی جو نظمیں ہیں اجنتا، ایلورا، تاج محل، رقاصہ، یہ نظمیں میں سناتا بھی تھا. ان کو سناتا تھا میں، اور ان کے مقام پر میرا آنا جانا تھا. مجھے بہت پسند کرتے تھے. دوسرے یعقوب صاحب سے تو میرا پہلا رشتہ تھا. جب میں 8ویں 9ویں میں 10ویں میں تھا تو مجھے اردو پڑھاتے تھے وہ. تو وہ مجھے گویا بہت پسند کرتے تھے. اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ ایک تو میری اردو اچھی تھی. یہ میں سمجھتا ہوں، وہ لوگ نہ سمجھیں مگر میں سمجھتا ہوں میری اردو بہت اچھی تھی اس زمانے میں. اور ایک خاص بات یہ ہے کہ میں تیسری جماعت سے لے کر 10ویں 11ویں تک میں مانیٹر رہا کلاس کا. اور ایک وقت ایسا آیا کہ وہ ہمارے ایک مرحوم دوست تھے ہمارے الیاس، چھاؤنی میں رہتا تھا. اس سے کچھ ہمارا جھگڑا ہو گیا کلاس میں. میں نے کہا جو میں جو ہے مانیٹر نہیں رہتا، اس کو مانیٹر بنا دیا گیا. مگر یہ جب بھی آتے تھے مجھے مانیٹر کیسے پکارتے تھے. کہاں ہے مانیٹر؟ میری جماعت کے مانیٹر تم ہی رہو گے. کبھی کبھی تو جو ہے وہ بہت اچھے انداز میں بات کرتے تھے. خیر کہنے کا مطلب ہے کہ جب ہے یعقوب صاحب، پہلا نمبر یعقوب صاحب کا، دوسرا سکندری ورڈز کا جے پی سعید صاحب ہیں، اور پھر مقامی طور پر آپ کے بشر نواز ہیں. اور بھی بہت سے شاعر ہیں جو اورنگ آباد کے تھے، ان سے میں ملتا جلتا رہا. اور یہ میرے مضامین آنے کی وجہ سے لوگوں نے مجھے پسند کرنا شروع کیا اور انہوں نے چاہا کہ میں ان پر بھی مضمون لکھوں. 2-4 لوگ اور ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ مضمون لکھوں گا. عبدالرحمن ناصر صاحب کا کی ادبی خدمات کے بارے میں بتائیے، خاص طور پہ ان کا جو علامہ اقبال کے لیے جو کام انہوں نے اورنگ آباد میں کیا.
اختر عظم ناصر صاحب بنیادی طور پر انگریزی کے ٹیچر تھے، لیکن اردو اس سے زیادہ اچھی جانتے تھے. ان کا بڑا احسان ہے ہم پر، اختر عظم ناصر صاحب کا، کہ انہوں نے اردو دا طبقے کو اپنی طرف متوجہ کیا، اپنا بہترین وقت دیا. اقبال اکیڈمی جب ضرورت پڑی ایک عدد صدر کی، تو متفقہ طور پر لوگوں نے کہا کہ اختر عظم ناصر صاحب کو بنایا جائے. چنانچہ اختر عظم ناصر صاحب ہر اتوار کو، یا پھر کہ وہ ان کے جو ہے نشست سے بھی، قرا اسکول میں بھی، مفید الرحمان صاحب تھے ان کے مکان پر بھی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اختر عظم ناصر صاحب کے جیسا انگریزی داں، اردو داں بہت کم ملے گا آپ کو. حالانکہ ولی محمد خان صاحب بڑے آدمی تھے، اردو اچھی تھی، پشتو اچھی تھی، ریاضی کے گولڈ میڈلسٹ تھے وہ، لیکن جو معلومات اور جو جانکاری اقبال کے بارے میں اختر عظم ناصر صاحب کو تھی ویسی کسی میں نہیں. یہ اور بات ہے کہ اقبال اکیڈمی کی بنیاد ولی محمد خان صاحب نے ڈالی تھی، ان کے مکان پہ پڑی تھی. اشفاق احمد صاحب اس کے کنوینر تھے. اشفاق احمد صاحب یعنی گویا بنیاد ڈالنے والے اشفاق احمد صاحب ہیں، سرپرستی کرنے والے ولی محمد خان صاحب ہیں. وہاں سے ہوتے ہوئے اختر عظم ناصر صاحب تک آئے، اور انہوں نے جو نظموں کی تشریح کرنی شروع کی، تو وہ صرف اردو کی نظموں کی تشریح نہیں کرتے تھے، وہ تاریخ بھی بتاتے تھے، تاریخ اسلام سے واقف کراتے تھے. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں، میں بتایا کہ مجھے تاریخ سے، اردو سے اور تاریخ اسلام سے بڑی دلچسپی تھی. میرے پاس آج بھی کچھ کتابیں تاریخ اسلام سے متعلق ہیں، اردو کی کتابیں ہیں، اور پڑھتا رہتا ہوں. تو اختر عظم ناصر صاحب کا میں نے بتایا کہ بڑا احسان ہے اردو دا طبقے پر کہ انہوں نے اردو کو پھیلانے میں اقبال کی شاعری کے ذریعے سے بڑا احسان ہے. آج کے دور میں جو الگ الگ ادارے، خصوصاً اردو میڈیم والے جو ادارے، تو وہاں پر جو اساتذہ ہیں، جو طالب علم، اردو کے حوالے سے آپ ان کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ بول چکے ہیں کہ پڑھنے لکھنے کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا. تو افسوس اس بات کا ہے کہ ٹیچر ہی نہیں پڑھ رہے ہیں تو بچے کیسے پڑھیں گے؟ جنرل نالج کچھ نہیں ہے ٹیچرس میں. مجھے کی بات ہوگی، آپ کے یاسر صاحب کو پسند کرتا ہوں میں کہ ان کا بہت اچھا مطالعہ ہے ان کا، اور ایک آدھ دو اور لوگ ہوں گے جن کا مطالعہ ہے، وہ لکھتے پڑھتے ہیں. باقی لوگ لکھتے پڑھتے کچھ نہیں ہیں، جاتے ہیں کتاب میں، ہاں کل کون سا سبق پڑھ رہے تھے ہم لوگ، ہاں صفحہ کون سا ہے، وہ نام پوچھتے، سوال پوچھتے، ہاں کہاں سے شروع کیے تھے، کہاں چھوڑے تھے، وہاں سے آگے بڑھتے. کیا پڑھاتے ہو؟ کچھ نہیں پڑھاتے. انہیں آپ حیرت کریں گے کہ اورنگ آباد کے ایک مشہور اسکول کا ایک ٹیچر کئی برس کی سروس ہو چکی ہے اس نے پی ایچ ڈی کیا. پی ایچ ڈی کرنے سے پہلے میرے پاس آیا، وہ بولے سر، وہ میرا بھی شاگرد رہ چکا تھا، سر میں پی ایچ ڈی کرنا چاہتا ہوں. میں نے کروں، بہت اچھی بات ہے. کس ٹاپک پہ کر رہے ہیں؟ بولے آپ بتائیے. میں نے غزل شاعری پہ کر رہے ہیں، نثر پہ کر رہے ہیں، آپ بتائیے. ارے ہر چیز میں بتاؤں کس تمہارے کو؟ آپ نے کچھ سوچا ہوگا نا آپ کو پی ایچ ڈی کرنے کا. میں نے اس سے پوچھا، نہیں ہے تمہارے پاس کتنی کتابیں ہیں؟ ایسا ایک بھی نہیں ہے میرے پاس اردو کی. میں نے ایسا کرو، اب جاؤ، آپ جا کر تقریباً 100 کتابیں 6 مہینے میں، سال بھر میں، 2 سال میں 100 کتابیں خریدو، ایک چھوٹی سی لائبریری بناؤ، مجھے دکھاؤ، تو میں کوئی مشورہ دے سکوں گا، ورنہ اور بھی لوگ ہیں جا کے ان سے مشورہ کر سکتے ہیں. تو وہ اس کے بعد ایک بھی کتاب نہیں تھی. ایک سال 2 سال کے بعد میں وہ آیا میرے پاس، صاحب السلام علیکم. علیہ السلام. میں صاحب میں ڈاکٹر ہو گیا ہوں، پی ایچ ڈی ہو گیا ہوں. تو آپ غور کیجئے
کہ پی ایچ ڈی وہ کر رہے ہیں جن کو پڑھائی سے دلچسپی نہیں ہے، اور خصوصاً ٹیچر اگر ہے نا تو ٹیچر کا حق ادا کیجیے. آپ کچھ نہیں جانتے آپ، لیکن آپ جو ہے ٹیچر ہے، ہائی اسکول میں پڑھاتے ہیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ پرائمری کا بھی ٹیچر ہے تو وہ بھی جو کچھ پڑھنے والا ہو. آخری سوال کہ جیسا ابھی ہماری بات ہوئی ہے پہلے کے دور دیکھیں اورنگ آباد کے اندر بھی، تو اورنگ آباد میں اردو کے شعرا مصنفین کافی زیادہ دیکھنے کو ملتے تھے. تو ایسے نئے لکھنے والوں کے لیے آپ کیا کہتے ہیں اور کیا پیدا کرتے ہیں؟ نہیں دیکھیے، دل سے اگر وہ چاہتے ہیں شاعری کرنا یا نثر کرنا تو وہ بہت اچھی بات ہے، پر ارادہ تو کرے. وہ ارادہ نہیں کرتے. وہ صرف جو ہے اب آج آپ کو حیرت ہوگی، یہ افسانچوں کا سیزن چل رہا ہے. ہر گلی میں آپ کو ایک افسانچہ لکھنے والا مل جائے گا. افسانچہ کیا ہے نہیں معلوم، افسانہ کیا ہے نہیں معلوم، ناول کی تعریف نہیں معلوم، غزل کس کو بولتے ہیں نہیں معلوم، مثنوی کس کو بولتے ہیں نہیں معلوم، مرثیہ کس کو بولتے ہیں نہیں معلوم، لیکن وہ شاعری کر رہے ہیں. تو وہ بہترین بات یہ ہے کہ وہ ابھی سے کوشش کریں، کم سے کم ان کے اپنے جو بچے ہیں ان میں جو ہے تعلیم کا ذوق پیدا کریں. اب افسوس کی بات کیا ہے کہ ایک زمانہ وہ تھا جب ہم ناول گھر کے کنارے جو نالی بہ رہی ہے، نالی کی گٹر پہ بیٹھ کر ہم وہ پورا ناول پڑھ لیا کرتے تھے. ابن صفی کا، جیسے میں نے کہا، یہ فردوس ٹی سپلائنگ کمپنی ہے نا، ان کے بڑے بھائی تھے عباس بھائی، اور دوسرے بھائی تھے ان کا بھی انتقال ہو گیا. ان کی دکان تھی کرانے کی سٹی چوک میں، تو وہ کرائے سے ناول دیتے. عیسیٰ ناول گھر، واحد ناول گھر، سمد ناول گھر، جب ناول گھر جا کے ایک آنا روز سے کتابیں لاتے تھے، پڑھتے تھے، اور ایک ہی بیٹھک میں پڑھ لیا کرتے تھے. اچھا، پھر اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ ہم کو جو ترجمے ہوا کرتے تھے انگریزی کے اردو میں، وہ پڑھنے کا شوق ہوا. ایک زمانے میں ماہ نو نام کا پرچہ آتا تھا پاکستان سے، اس کا باقاعدہ میں خریدار تھا. پاکستان سے پرچہ آ رہا مقبول ناول گھر پر، وہ جا کے ان سے ٹھیک بھائی ہمارا شمع پرچہ آپ دیکھا؟ شمع پرچہ نہیں دیکھا، بانو نہیں دیکھا، کھلونا نہیں دیکھا آپ نے. یہ اس زمانے کے مشہور پرچے ہیں، بہت شاندار پرچے تھے. تو وہ جو پرچے ہوا کرتے تھے کہ ان کا میں خریدار تھا باقاعدہ. 8 آنے میں ایک پرچہ ملتا تھا. یہ عزیز خسرو، شعیب خسرو کے والد، شعیب خسرو شکیب خسرو کے دادا مجید صاحب، عبد المجید صاحب کی ایک اخبار کی دکان تھی، چھوٹی سی دکان تھی، اخبار آتے تھے وہاں پہ رکھتے تھے. تو شمع بھی خریدتے تھے وہ. ان کے بعد شریف صاحب تھے، محمد شریف، جو مقدس اخبار نکالتے تھے، آزو بازو میں تھے. تو ان میں کمپٹیشن ہوتا تھا. شمع پرچہ آتا تھا 8 آنے کا، 8 آنے بکتا تھا، وہ 6 آنے میں دیتے ہم کو. وہ چاہتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ پرچے بکے. جیسا اپنے ندوی صاحب بچوں کی دنیا لاتے ہیں اور گھر گھر جا کے بیچتے ہیں. اچھا جذبہ ہے وہ، اب مگر ختم ہوتے جا رہا ہے. تو ایسی اس چیز کی ضرورت ہے ہمارے پاس کہ بچوں میں تعلیم کا جب جذبہ پیدا کیا جائے. کلاس میں ایک لائبریری بنائی جا سکتی ہے. کلاس میں پنجم نواد کی چھوٹی سی الماری، اس میں جو ہے ایک مانیٹ بولے کے چوئی ہے، اور بچے چراتے نہیں ہیں. خراب ہو جاتی کتابیں، پھٹ جاتی ہیں، وہ برداشت کیجیے آپ. اگر چرا کے بھی لے کے جاتا ہے تو گھر میں لے جا کے پڑھے گا نا، وہ اس کو پڑھنے دیجیے کتاب. تو پڑھنے کا ذوق اور شوق کلاس ٹیچر، خصوصاً اردو کا ٹیچر پیدا کر سکتا ہے. اور جب تک اردو کا ٹیچر خود نہیں پڑھے گا، وہ جو ہے، اب اردو کا ٹیچر موبائل لے کر بیٹھا ہوا ہے اور بچے پڑھ رہے ہیں کلاس کے اندر،
یا اسٹاف روم میں بیٹھا ہوا ہے وہ پڑھ رہا ہے یہ موبائل دیکھ رہا ہے تو وہ اچھا اثر نہیں پڑتا. تو ہمت افزائی نہیں کرنا چاہیے بچوں کی کہ موبائل دیکھیں. آپ دیکھیے ذرا رات میں 8 بجے 9 بجے نکل کے دیکھیے, آپ گلیوں میں جا کر دیکھیے, ایک ہی گلی میں 8 10 بچے بیٹھے ہیں اور خاموش بیٹھے ہیں, ان کے ہاتھ میں جو موبائل ہے. پہلے ہوتا تھا, لطیفہ ہے, ایک صاحب نے کہا کہ میں نے 10 عورتوں کو دیکھا جو بالکل خاموش بیٹھی ہوئی تھی. تو یہ ناممکن بات ہے کہ 2 عورتیں جمع ہو جائیں بات نہ کریں. یہاں پر مرد بچے ہیں جو خاموش بیٹھے, 20 بچے, 15 بچے ہیں, اور ہر ایک کے ہاتھ میں جو موبائل ہے. تو یہ موبائل کا جو کلچر ہے یہ کس سمت لے کے جائے گا کچھ پتہ نہیں. یہ موبائل کا زمانہ شروع ہو گیا. پر ایک مطالعے کا زمانہ تھا, کتابیں چھپتی, کتابیں لوگ نقل کیا کرتے تھے. آپ کو حیرت ہوگی 63-64 کا زمانہ ہے اور ہمارے پاس کتاب نہیں ہے. کوئی مضمون چاہیے ہم کو تو میں اپنے ہاتھ سے لکھ لیا کرتا تھا, پوری کتاب یا پورا افسانہ, پورا مضمون کسی سے لانا, لائبریری سے لانا, اس کو لکھ لیا کرتا تھا. ہمارے ایک مرحوم دوست تھے, سینئر دوست تھے, لیکن ہمارے بڑے بھائی کے ٹیچر تھے وہ, سراج الدین ندیم, اس میں میری کتاب میں ذکر ان کا. وہ ایک دن مجھے مل گئے اجنتا بک ڈپو میں, اسٹریٹ ٹاکیز کے پاس ہے نا, وہاں پر میں کیوں نہیں ہے, کیا بات ہے. بھائی کے توسل مجھے پہچانتے تھے اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ میں BA کا طالب علم ہوں. میں نے کہا تھا میں کتاب آیا اس زمانے میں, آج جو کتاب 100 روپے کی 150 کی ہے, 3.5 یا 4 روپے کی ملتی تھی. میں کتاب لینے کے لیے آیا تھا, اسے دیکھنے کے لیے آیا تھا. تو بولے خریدنے آئے ہو؟ میں نے خریدنے نہیں, صرف دیکھنے آیا ہو. خرید کیوں نہیں لیتے؟ مطلب 3.5 روپے کتاب کا میں خریدوں, 3.5 روپے کتاب. آج آپ ہمت نہیں کریں گے 50 روپے کتاب خریدنے کی, 100 روپے کتاب خریدنے کی ہمت نہیں کریں گے. ہم 3.5 روپے کی 4 روپے کتاب خرید نہیں سکتے تھے. ان کو اچھا بھی لگا کہ میں بک ڈپو پہ آیا, اور برا اس لیے لگا کہ میں خرید نہیں سکتا. تو انہوں نے کہا یہ سمجھ گیا, یہ اجنتا بک ڈپو کا مالک جو تھے, شاید انتخاب ہوگا ان کا. بولے یہ بچہ جب بھی آئے گا نا, اس کو کتاب میرے کھاتے میں دے دیا کرنا, اور قیمت میرے کھاتے میں دیا کرنا, میں دے دیا کروں گا. لیکن میں نے ان کو موقع نہیں دیا. تھوڑے پیسے جمع کر کے میں لے آ کے ان کو دے دیا کرتا تھا. مول صاحب نے دیے نہیں, لیکن ان کا یہ بولنا کہ میاں کتاب تم لے کے جایا کرو میرے نام پر. جو کتاب بچہ منگا, 10 کی 20 کی کتاب منگا دے دو. اس میں 20 کی کتاب تو ہوتی بھی نہیں تھی. آج 400 600 روپے کی کتاب ہو گئی. تو کتابیں بہت چھپ رہی ہیں. آپ دیکھیے ہمارے مرزا صاحب کی دکان میں جا کر سینکڑوں کتاب ملیں گی آپ کو. تو کسی کتاب کی قیمت 20-25 روپے نہیں ہے, 50 روپے نہیں ہے, 200 روپے, 150 روپے, 300 روپے, 500 روپے. بیچ میں پرچے آ رہے تھے بچوں کا, بچوں کی دنیا یہ آ رہے تھے. اب وہ بھی کم ہو گئی, شاید خبریں نہیں, بند ہو گئی. ایک زمانے میں کھلونا آتا تھا, پیام تعلیم آتا تھا. تو یہ ایسے پرچے ہوتے تھے تو 6 آنے میں 5 آنے میں گیا پرچہ ملتا تھا. تو اب وہ نہیں مل رہی. تو کتابیں بہت چھپ رہی ہیں لیکن مطالعہ کم ہو گیا. کتابیں بہت چھپ رہی ہیں, مطالعہ کم ہو گیا ہے. بھائی ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم جو ہے چند بار میں آیا یہاں پر, حالانکہ کئی بار جو ہے ان کے واٹس ایپ بھی دیکھا میں نے, اخبار میں دیکھا, تقریروں میں کہا, شرم بھی آئی ہم کو کہ بھئی محسن صاحب بلا رہے تو جانا چاہیے. مگر ویسا ہے کہ عمر کے اس اسٹیج پہ ہوں میں کہ میں اب زیادہ بھاگ دوڑ نہیں کر سکتا. ایک زمانہ وہ تھا کہ کتاب کے لیے میں برابر دور تک جاتا تھا. مثال کے طور پر میر حاسم صاحب پاس کوئی کتاب ہے تو وہ سائیکل پہ چلے جاتا تھا. کیوں میاں اقبال میاں کیسے آنا ہوا؟ صاحب آپ کو جو کتاب ہو مجھے چند دنوں کے لیے مہلت دینے مستعار دیجیے, میں لا کر دے دوں گا آپ کو. ہاں لے جاؤ. تو وہ دیتے تھے, JPC دیتے تھے.
ایک دو جو ہے یعقوب عثمانی صاحب سے کتابیں لے کے آیا میں. اور آزاد کالج کی لائبریری تو بہت کھلی تھی. وہاں پہ پرنسپل اردو کے ڈپارٹمنٹ کے لوگ لائبریرین صاحب قریشی صاحب ہوا کرتے تھے, ان سے کہہ دیا تھا کہ اقبال صاحب کو جتنی کتابیں چاہیے دے دو. اب اس زمانے اب جو ہے بالکل گدھے پر جب کتابیں جیسے لاد دیتے ہیں, عالم فاضل نہیں بنتا وہ. تو ہم بھی جو کتابیں خوب لاد کر موٹی موٹی کتابیں لاتے تھے لوگوں کو بتانے کے لیے, دیکھو یہ موٹی کتابیں لائبریری سے لا رہے. پڑھتے کم تھے, شو زیادہ کرتے تھے, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ جو کچھ بھی پڑھا ہم نے اس کا جو ہے آج ہم کو فائدہ مل رہا ہے. تھوڑی لوگ کچھ جانتے ہیں, پہچانتے ہیں. اور میرے یہاں تک پہنچنے میں میرے اساتذہ کا, جے پی سیٹ کا, نور الحسن کا بہت بڑا ہاتھ ہے. یہ اگر نور الحسن مجھے آگے نہیں بڑھاتا تو میں یہاں تک نہیں پہنچتا. کیوں لکھتا ہوں؟ کبیر صاحب جو خلدواز آئے تھے وہ اگر مجھ سے نہیں لکھواتے تو میں آکاش وانی نہیں جاتا تھا. اس زمانے 25 روپئے شروع ہوئے اور 40 روپئے ملتے تھے. 40 روپئے بہت ہوتے تھے اس زمانے میں. جیسے 3.5 روپئے بہت ہوتے تھے ایک کتاب کی قیمت, اس زمانے 40 روپئے بہت ہوتے تھے. ایک لیکچر دیجیے 10 منٹ کا اور 40 روپئے کا چیک مل جاتا تھا. بلکہ کبھی کبھی تو ہم کو نقدی پیسے ملے 40 روپئے. چیک کا سسٹم نہیں تھا اس زمانے میں, نقد پیسے ملے 40 روپئے کا. یہ بہت بھاری وزندار مان ہوتی تھی ہم کو, کیونکہ تنخواہ ہماری جو ہے 100-150 روپئے تنخواہ تھی اس زمانے میں. پہلی تنخواہ جب ملی تھی تو میری 129 روپئے 50 پیسے تنخواہ تھی. 129 روپئے 50 پیسے. تو وہ زمانہ بھی دیکھا ہم نے, اور یہ زمانہ بھی دیکھ رہے ہیں. میرے والد کو تنخواہ پینشن ملتی تھی 100 روپئے سے کم ملتی تھی. کب کی بات ہے؟ 57 کی بات ہے. 100 سے کم ملتی تھی. تب ان کا انتقال ہوا اور والدہ کو فیملی پینشن ملی 5,000 روپئے ملی فیملی پینشن. انہیں اصل نوکری کرنے والوں کو 100 روپئے تنخواہ, اور پینشن پانے فیملی پینشن والوں کو 5,000 روپئے تک 5,000 پینشن. یہ زمانہ دیکھا ہے. بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے میں اپنی موجودہ زندگی سے مطمئن ہوں اور چاہتا ہوں کہ جو ہے یہ سلسلہ چلتا رہے اور کوئی ایسی ترکیب نکالی جائے کہ بچے اٹریکٹ ہوں. اس کے لیے انعامات رکھے جائیں, پین, پنسل, کتابیں, اور ان کے نام کا اسٹیکر بنا کر جو بچے آئیں گے ان بورڈ پہ نام لکھوائیے ان کے, یہ بچے ریگولر ہیں ہمارے پاس. ایک بلیک بورڈ بنائیے, بلیک بورڈ بنا کے بلیک کلر کا ہوتا ہے, ہمارے دکان پر آئیے, ہم نام لکھ کر دیں گے. نعمان احمد نام لکھ کر دیے, نعمان احمد چٹکا دیجیے, نعمان احمد یہاں کے ہمیشہ کے آنے والے قاری ہیں. تو بچوں کو جو ہے انعامات دیجیے, بچوں کو متوجہ کیجیے. جب تک آپ بچوں کو متوجہ نہیں کریں گے بچے نہیں آئیں گے. خدا حافظ.